السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اما پارہ کا انشاءاللہ پیچھے سے ریویژن کریں گے سورہ ناس سے۔ آپ تمام اپنے اپنے سپارے کھول لیجیے، انشاءاللہ لفظ ترجمہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ سورۃ الناس، جس میں ٹوٹل 6 آیات ہیں، مکی سورہ ہے۔ قل اعوذ برب الناس، یعنی کہ کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ، ملک الناس یعنی کہ لوگوں کے جو حقیقی بادشاہ ہے، الہ الناس لوگوں کے معبود برحق کی، جو لوگوں کا معبود ہے برحق۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور عبد یعنی کہ بندہ جو عبادت کرتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسے جو وسوسے ڈالتا ہے بار بار پلٹ کر یا چھپ کر، اس شر سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں اس سورہ میں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسے کہاں ڈالے جاتے ہیں؟ دلوں میں۔ جب وسوسہ دل میں آتا ہے تو دماغ باڈی کو غلط حرکت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، برا کام کرنے کا حکم جن بھی دے سکتے ہیں اور انسان بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ مانگنا سکھا رہا ہے کہ ہم کس طریقے سے ہمیں اگر برا کام کرنا ہے یا کچھ بھی کسی بھی کام کے لیے پناہ میں لینا ہے تو اس سورہ کے ذریعے سے ہم لے سکتے ہیں۔ دوسری سورہ فلق، اس میں ٹوٹل 5 آیات ہیں، سورہ مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو کہ میں پناہ لیتا ہوں، کہو کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی آپ اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے کہیے میں پناہ ڈھونڈتا ہوں اور اپنا بچاؤ تلاش کرتا ہوں رب فلق کے ذریعے سے، یعنی جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور صبح کو نامودار کرتا ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے بنائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق، انسان، جنات اور حیوانات سب کو شامل ہے۔ بس ان تمام مخلوقات کے اندر موجود شر سے ان کو پیدا کرنے والے کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد خاص چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، یعنی کہ شر سے اندھیرے کے، جب رات میں وہ اندھیرا چھا جائے فرمایا، اور شب تاریکی کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، یعنی میں اس شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو رات کے اندر ہوتا ہے، جب وہ لوگوں پر چھا جاتا ہے اور اس میں بہت سے شر اور روحیں اور موذی حیوانات پھیل جاتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گنڈوں پر پڑھ کر پھونکنے والوں کی برائی سے، یعنی جادو کرنے والی عورتوں کے شر سے جو اپنے جادو میں گروہ میں پھونکوں سے کام لیتی ہیں، جن کو وہ جادو کے لیے باندھتی ہیں۔ اس کے بعد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے۔ حاسد وہ ہے جو مسعود کی نعمت کا زوال چاہتا ہے اور ان تمام اسباب کے ذریعے سے جن پر وہ قادر ہے اس کی نعمت کے زوال کے لیے اس کی کوشاں رہتا ہے، تب اس کے شر سے بچنے اور اس کے مکروہ فریب کے ابطال کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاجت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ حاسد کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں یہ دعا دیتے ہیں کہ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتی ہوں صبح کے پروردگار کی ہر اس چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی، اور شب تاریکی کی برائی سے یعنی کہ رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ فلق اور سورہ ناس ہمیں پناہ کے طور پر دیتا ہے کہ اگر ہمیں لگے کہ ہمیں نظر لگ گئی ہے، ہم تو اس کو پڑھ کر پھونک سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ الاخلاص، جو اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے، اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی جا رہی ہے کہ کہہ دیجئے اللہ کون ہے؟ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز ہے یعنی کہ تمام حوائج میں مقصود وہی ہیں، عالم
بالا اور عالم سفلی کے رہنے والے، سب اس کے ہی انتہائی محتاج ہیں، اسی سے اپنی حاجتوں کو سوال کرتے ہیں، اپنے اہم اموار میں اسی کی طرف راغب ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اوصاف میں کامل ہے۔ اس کے بعد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کا باپ ہے نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، یعنی کہ نہ اللہ کسی کا باپ لم یلد نہ وہ کسی کا بیٹا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے اسماء میں، نہ اس کی صفات میں اور نہ اس کے افعال میں کوئی اس کا ہم سر ہے، یعنی کہ اس کی برابری ہے۔ اس کی ذات بابرکت ہے اور بہت بلند ہے۔ یہ سورہ کریمہ توحید، اسماء و صفات پر مشتمل ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، اللہ اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سورہ سورۃ المسد، اس کے دوسرا نام سورہ لہب بھی ہے۔ مسد کا معنی بٹی ہوئی رسی کا ذکر ہے، اس سورہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور لہب کا معنی لہب، سورۃ اللہب اس کی شروعات ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، لہب کے معنی شعلے والی آگ کا ہے۔ تبت ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، اور وہ تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہوئے۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، آپ سے شدید عداوت رکھتا تھا اور آپ کو سخت اذیت دیتا تھا۔ اس میں کوئی شخص دین کی رمق نہ تھا کہ قرابت کی حمیم اللہ تعالیٰ اس کا برا کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دم عظیم کے ذریعے اس کی مذمت بیان فرمائی جو قیامت کے دن تک اس کے لیے رسوائی ہے، یعنی اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ بدبختی میں پڑ گیا اور اس کے نفع حاصل نہیں کیا، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ اس نے جو کمایا، وہ مال اس کے کسی کام نہ آیا جو اس کے پاس تھا، اور اس کے مال نے اسے سرکش بنا دیا تھا، اور جو مال اس نے کمایا تھا جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تو وہ اس کو عذاب کچھ بھی درد نہ کر سکا۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، یعنی آگ اسے ہر جانب گھیر لے گی۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی جورو یعنی کہ اس کی بیوی بھی ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھانے والی ہے، اس کی بیوی بھی اللہ کے رسول کو سخت اذیت پہنچاتی تھی۔ میاں بیوی دونوں گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے، وہ تکلیف پہنچاتی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا کر رکھتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ کہ اس کی بیوی بھی سر پر کیا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے۔ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ اس کے بعد نیکسٹ سورہ ہے سورۃ النصر۔ نصر کا معنی ہوتا ہے مدد، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تھی تو اس سورہ کو اس ٹائم نازل کیا گیا۔ سورۃ النصر یہ مدنیہ سورہ ہے۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہوئی۔ اس سورہ کریمہ میں ایک خوشخبری ہے، اس خوشخبری کو حاصل ہو جانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حکم ہے، نیزہ اس میں خوشخبری پر مترتب ہونے والے احوال کی طرف سے اشارہ ہے۔ اس کے بعد وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور وہ مدد کیا ہے کہ اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج، یعنی کہ لوگ جو ہیں دین میں داخل ہو رہے ہیں، کیسے؟ فوج در فوج، یعنی کہ بہت زیادہ لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو آپ پروردگار کی تسبیح بیان کریں اور اس کی مغفرت مانگیں، بے شک، اور اس سے مغفرت مانگیں اور بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سورہ سورۃ النصر، سورۃ النصر ہوئی سورہ کافرون۔ سورہ کافرون یعنی کہ جو کافر لوگ ہیں، ڈس بلیورز، جنہوں نے انکار کرا، کفر کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ اللہ کوئی نہیں ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کری۔ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی سورہ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے جن بتوں کی تم پوچھتے ہو، یعنی کہ لا اعبد ما تعبدون، جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا، یعنی کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، یعنی آپ کفار ان خود ساختہ معبودوں سے برات کا اظہار کریں جن کی وہ اللہ کے سوا ظاہر اور باطن میں عبادت کرتے ہیں۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں
اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور جس کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمہاری عبادت میں تمہارا اخلاص معدوم ہے، اور اللہ کے لیے تمہاری عبادت جو شرک سے مقرون ہے عبادت نہیں کہلا سکتی۔ اس جملوں کو مقرر بیان کیا تاکہ اول عدم وجود فعل پر دلالت کریں، اور دوسرا اس امر پر دلالت کرے کہ یہ ان کا وصف لازم بن گیا تھا۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور میں کہتا ہوں کہ جن کی تم بت پرستی کرتے ہو ان کی پرستش کرنے والا میں نہیں ہوں۔ اس کے بعد وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین۔ اس کے بعد سورۃ الماعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی مذمت کرتے ہیں جس نے اس کے اور اس کے بندوں کے حقوق کو ترک کر دیا۔ فرماتے ہیں کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو حیات بعد الموت کو جھٹلاتا ہے اور جو کچھ انبیاء و مرسلین لے کر آئے ہیں ان پر ایمان نہیں لاتا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ بس یہی وہ شخص ہے جو سخت دلی اور تند خوئی سے یتیم کو دھکے دیتا ہے اور اپنی قصادت قلبی کی بنا پر اس پر رحم نہیں کرتا۔ اس کے بعد آگے وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بس ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے، الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو نمازوں کی طرف سے غافل رہتے ہیں، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو ریاکاری کرتے ہیں اپنی نمازوں میں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیزیں عاریتاً نہیں دیتے، یعنی کہ جو معمولی چیزیں اگر کوئی شخص مانگتا ہے تو اس کو نہیں دیتے۔ آگے سورۃ القریش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش یعنی کہ قبیلے کا نام تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِإِيلَافِ قریش، قریش کے مانوس کرنے کے سبب، ایلافہم مانوس کرنا، رحلتا ایلافہم ان کا مانوس کرنا، رحلتا سفر میں، شتائی سردی کے، وصیف اور گرمی، یعنی ان کے جاڑوں اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب۔ فَلْيَعْبُدُوا، تو چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب کے، ھذا اس، البیت گھر کے، لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کا شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ آگے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ جس نے اطعمہ کھانا دیا ہم ان کو، من سے جوع بھوک میں، وآمنہ اور امن دیا ہم انہیں، من سے خوف خوف میں، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ آگے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آخری آیت میں، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن دیا۔ رزق میں کشادگی خوف کی حالت میں امن سے بہرہ مند ہونا سب سے بڑی دنیاوی نعمت ہے جو اللہ کی شکر کی معجب ہے، اور اللہ نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمت پر تو ہی ہر قسم کی حمد و ثنا شکر کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے ساتھ اپنی ربوبیت کو اس کے فضل و شرف کی وجہ سے مخصوص کیا ہے، ورنہ تو وہ ہر چیز کا ہی رب ہے۔ آگے سورۃ الفیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیل کا معنی ایلیفینٹس یا ہاتھی، جو فیل ہوتے ہیں ان کو عربک میں، ہاتھی کو عربک میں فیل کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ آگے علم کیا نہیں، یجعل کر دیا، کیدہم ان کی چال کو، فی تضلیل گمراہی میں، وارسل اور بھیجے، علیہم ان پر، طیرا ابابیل پرندے، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے، ترمیہم مارتے تھے، ترمیہم جو پھینکتے تھے، بحجارۃ پتھر، من سے، سجیل کنکری کے قسم کے، جو ان پر کنکری کے قسم کی پتھریاں پھینکتے تھے، فجعلہم تو کر دیا، ہم ان کو، کا جیسے عصف بھوسا، مأکول کھایا ہوا، تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا، یعنی کہ یہ جب مکہ پہ ابراہا جب وہ اٹیک کرنے آیا تھا تب اللہ تعالیٰ نے اپنے قوت سے اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے جو ان پر کنکری کی قسم کے پتھر برسایا کرتے تھے
اور وہ اتنے سخت پتھر تھے کہ جب وہ ان کے اوپر گرتے تھے تو وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے. انشاءاللہ آگے کا سبق اگلے ایپیسوڈ میں کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.